آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگوں اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافى فی جسدہ عنده قوت یومہ فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِیرِهَا، جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ جو بات سمجھا دی ہے کہ عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ وہب ابن منبہ کہا کرتے تھے تین نعمتیں ساری نعمتوں کی سردار ہیں۔ پہلی نعمت اسلام، جس کے بغیر انسان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ دوسری نعمت عافیت، انسان کروڑوں کا مالک و عافیت نہیں ہے، اس کے کسی کام نہیں ہے۔ تیسری نعمت کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہو، لوگوں سے مستغنی ہو کہ اس کی پکاروں کا، اس کی دعاؤں کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ جب تک یقین اسے نہیں ہوگا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، کوئی نعمت کا اسے کوئی لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوگی۔ کس طرح تلواروں کے سائے میں صحابہ ہوتے اور مسکراتے پھرتے تھے، بلکہ کہنے والے نے کہا کہ وہ موت کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، موت ان کو ملتی نہیں تھی۔ آج لوگ اس طرح چھپ رہے ہیں کہ ملک الموت آ چکا ہے، پتہ نہیں کس وقت میری جان لے لے گا۔ جان اس وقت ہی لے گا میری اور آپ کی ملک الموت، جو ہم لکھوا کے آئے ہیں، اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک منٹ بھی یا ایک منٹ بعد بھی موت نہیں آنی، وقت مقرر پہ آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی، جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو۔ اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کرنا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے۔ ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ لوگ جتنے بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں۔ کس سے افضل؟ کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت سے نواز دے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت و وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے، اور آخرت میں جنت کا وارث بنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے جب یہ دعا سکھائی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، چار چیزیں، یا اللہ معاف بھی کر دے، رحم بھی فرما، عافیت بھی دے دے، رزق بھی دے دے۔ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے انگوٹھے کو ملا کے چار چیزیں
4 نشانیاں 4 انگلیاں دکھا کے کہا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، یہ 4 چیزیں جس کو مل جائیں، بخشش، رحمت، عافیت، رزق، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس شخص کو یہ دعا یاد ہو گئی فقد ملأ يده من الخیر، سمجھ لو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا۔ یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی